بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور اتباع کرنے لگے، پیچھے ہو لیے، ما اس علم کے، تتلو جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطان وہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو اترا دو فرشتوں پر، وما انزل نازل کیا گیا علی الملکین ملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کے نام ہیں، وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں فرشتے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، سو تم کافر مت ہو جاؤ، فیتعلمون منہما، پھر وہ سیکھتے تھے ان سے، ان دونوں فرشتوں سے جادو، کیا سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، جو تفریق کر دے، فرق جدائی ڈال دے، بہ بین المرء، بہ اس جادو کے ذریعے، بین المرء مرد اور عورت کے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں نقصان کر سکتے کسی کا، بضارین ضرر پہنچا سکتے بھی اس سے، اس جادو سے، من احد کسی کا بھی، الا باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ چیز، اور جو سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کر دے ان کو اور نہ ان کو فائدہ کرے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے یہ جادو کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور برا ہے ما شروا، جو انہوں نے اختیار کیا، جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو، وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ اگرچہ ان کو جانتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہودی اور جو لوگ مشرک انکار کرنے والے، جب ان کے پاس رسول آتا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، جو تصدیق، اور ان کے پاس کتاب آتی جو ان سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی، تو ایک فریق ان میں سے جھٹلاتے تھے اور ایک فریق اپنے کمر کے پیچھے وہ پھینک دیتے تھے، یعنی اس عہد کو جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر وہ سیکھتے تھے شیطان سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کیا سیکھتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے، شیطان کی پیروی کرتے تھے، یعنی ان احمقوں نے کتاب الہی تو پس سے پوچھ ڈالی اور شیطانوں سے جادو سیکھا اور اس کی اتباع کرنے لگے۔ اب دو یہاں فرشتوں کے نام بتائے، ہاروت اور ماروت، اور جادو کا علم۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمی جو ہے شیطانوں سے سحر سیکھتے تھے، اور نسبت کر دیا اس کو نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہم کو یہ ان سے پہنچا ہے، اور ان کا حکم جو ہے جن اور انسان پر اسی کے زور سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان علیہ السلام کا نہیں ہے۔ دوسرا جو پھیلا وہ جادو ہاروت اور ماروت کی طرف سے، وہ دو فرشتے تھے، شہر بابل میں آدمی کی صورت میں آئے تھے، ان کو جادو کا علم تھا، جو کوئی بھی طالب ہوتا تھا تو وہ اس کو پہلے روک دیتے تھے کہ اس سے ایمان جاتا رہے گا، پھر وہ نہیں باز آتے تھے لوگ تو پھر وہ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، اور بغیر اللہ کے حکم کی کچھ نہیں کر سکتے، اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے۔
اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو وہ ثواب پاتے اللہ کے پاس بہتر۔ لَمَثُوبَةٌ کا مطلب ہے بدلہ پاتے، ثواب حاصل کرتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا تم نہ کہو رعینا، تم رعینا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا اور تم کہو کہ انظرنا اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب دل نہیں چاہتا ان کافر لوگوں کا، ما یود نہیں چاہتے یہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور نامشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ اترے تم پر تمہارے رب کی طرف سے خیر۔ ان کا دل نہیں چاہتا جو کافر ہیں اور جو اہل کتاب ہیں اور جو مشرک ہیں کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، من خیر من ربکم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت جس کے ساتھ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں ایمان والوں کو رعینا کہنے کی ممانعت۔ یہودی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے، بعض باتیں جو اچھی طرح نہ سنتے اس کو دوبارہ تحقیق کرانا چاہتے، یہ دوبارہ بتائیں گا تو اس طرح کہتے ہیں رعینا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہے تو انظر نہ کہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو کہ دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے، اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تھے راعینا یعنی ہمارا چرواہا، اور یہود کی زبان میں راعینا احمق کو بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کفار یہودی مشرکین مکہ قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہود تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ہوتے، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا۔